بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے پبلک آئی راولپنڈی اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر جو پروگرامز کرتا ہوں وہ ایک تو پٹواری زبان میں ہوتے ہیں اور دوسرا عوامی مسائل کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا پبلک آئی جو ہے وہ تھوڑا اسپیشل ہے۔ اسپیشل اس حوالے سے ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پولیو کے حوالے سے۔ پولیو ایک ایسی بیماری ہے ناظرین جو کہ بچوں کو معذور کر دیتی ہے اور بچے جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ والدین جو ہیں وہ اس ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر بچہ صحت مند نہیں ہوگا، وہ چل پھر نہیں پائے گا، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ کل کو والدین کے اوپر جو ہے وہ والدین بھی اس کو بوجھ تصور کرتے ہیں۔ اور آج ناظرین میں موجود ہوں راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال کے اندر، چونکہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ پولیو اسپیشل ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام میں کچھ ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات کرواؤں، ان کے ویوز جانوں، ان سے پوچھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ جو پولیو کے جو سمٹمز ہیں اور جو پولیو کی آگاہی ہے، چونکہ اس وقت بھی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا کے اندر پولیو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ 2 کیس جو ہیں وہ اس ایئر جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو میں اس ہاسپٹل کے اندر موجود ہوں، ڈاکٹر وردہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ پولیو کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ میم، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ جب بھی بچے پولیو ورکرز جب آتے ہیں قطرے پلوانے کے لیے، تو ہم لوگ جو ہے وہ اس میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والدین یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بچوں کے لیے قطرے جو ہیں وہ صرف 2 قطرے نہیں ہیں پولیو کے، وہ ان کی پوری زندگی ہے۔ اس پہ کیا کہیں گی؟ جی بینگ اے ڈاکٹر تو دیکھیں ہماری تو جس طرح ہم ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور میں تو پولیو کی فوکل پرسن بھی ہوں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں، تو یہاں تو دیکھیں جتنی ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں یا والدین آتے ہیں، ہمارے پاس تو پراپر امیونائزیشن کے لیے یہاں پہ ساری سہولت موجود ہے۔ مطلب جو ہم حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں برتھ سے لے کے آنورڈ، وہ سارے یہاں پہ پولیو کے اگینسٹ ویکسینز کی جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی مریض یہاں پہ آتے ہیں، او پی ڈی بیسس پہ بھی آتے ہیں، والدین آتے ہیں، ان ساروں کو ہم پولیو کی ہیزرڈس، اس کے مضر اثرات اور یہ کتنی ایک خطرناک بیماری ہے جو ان کے بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذوری کی طرف لے کے جا سکتی ہے، ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس پریونشن میں ہم یہ چیز ہیلپ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کی ایک تو حفاظتی ٹیکے یہاں پہ پراپر سینٹر ہے لگائے جاتے ہیں، دوسرا یہاں پہ ہمارے نیشنل امیونائزیشن ویکسینیشن ڈیز ہوتی ہیں پولیوز کے، ٹھیک ہے، وہ پھر جب کمپین کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے ہاسپٹل میں پراپرلی ہر جگہ ڈسپلے کیا جاتا ہے، اور سارے والدین کو اویئر کیا جاتا ہے کہ ان ڈیز میں ہاسپٹل میں بھی اور ان کے گھروں میں بھی، مطلب آن ڈورز بھی ان کو پوری پولیو کی ٹیمز ملیں گی جن کے بچوں کو ویکسین کی۔ تو ہماری تو یہاں پہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے میں ہونے کے لحاظ سے ہم تو ان کو ڈے ٹو ڈے اس چیز کی اویئرنیس دیتے رہتے ہیں۔ میم، بڑی اچھی آپ نے بات کی، ڈے ٹو ڈیز جو ہے وہ آپ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں اور آگاہی بھی جو ہے وہ پیرنٹس کو یہاں پر جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی میں ابھی تک آپ کے یہاں ہوتے ہوئے کوئی ایسا کیس سامنے پولیو کا آیا ہو؟ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر ہی صرف پولیو کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، باقی پوری دنیا کے اندر اگر بات کی جائے تو ان لوگوں نے پولیو کے خلاف جو جنگ ہے وہ جیت لی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک اس معاملے سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہا؟ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جو ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا جو ایک ٹرائیبیوٹس کا ایک ٹریڈیشنل ایک وہ ہے کہ چیزیں وہ کر لیتے اپریہینڈ کر لیتے ہیں کہ پولیو کے قطروں سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایک جہالت آپ سمجھ سکتے ہیں، مطلب ایک بات اس چیز کو اسپریڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ قطرے اس طریقے سے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، پھر وہ لوگ جو ہیں وہ سینہ بسینہ نالج اس طرح ٹرانسفر کر کے اس چیز کو مطلب آگے سے نہیں وہ پروموٹ کرتے، اور لوگ اس چیز کو وہ نہیں ہونے دیتے ختم۔ میم، یہ بتائیے گا ایسے والدین جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، خواہ ان کے اندر کوئی خوف ہے یا پھر ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اگر بچہ پولیو کے قطرے پیے گا تو خدا نخواستہ وہ کسی ایسی بیماری سے لاحق ہو جائے گی اس کو کہ وہ اس کے لیے اور مزید مشکلات ہوں گی، ایسے والدین کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں ہمارا تو ایز اے ڈاکٹر، اور میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں اور پولیو ہی کے کیسز کو دیکھتی ہوں، یہی پیغام ہے کہ آپ اس بات کو سنجیدہ لیول پہ لیں، یہ ایسی بیماری ہے جو زندگی بھر کے لیے آپ کے بچے کو ایک نارمل بچے سے پیچھے کر دے گی۔
یہ یعنی معذوری کی طرف لے جائے گی. وہ بچہ عام بچوں کی طرح نہ پڑھ سکے گا, نہ چل پھر سکے گا, جس کی وجہ سے پورا آپ ایک پورے معاشرے کو ایک معذور ایک اس طرح کا انسان دے رہے ہیں جس کا آگے معاشرے میں کوئی رول نہیں ہوگا. تو اگر آپ اپنے بچے کو یہ سارے پولیو کے قطرے پلوائیں گے, فاسٹی ٹیکے لگوائیں گے, تو اس طریقے سے آپ نہ صرف اپنے بچے کی زندگی کے لیے ایک وہ کر رہے ہیں, بلکہ آپ ایک قومی حیثیت سے بھی ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اس چیز میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی بالکل, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ آپ اگر بچے کو پولیو کے قطرے پلوائیں گے تو آپ اپنے بچے کی نہ صرف زندگی بلکہ آپ قومی دھارے میں شامل ہیں اور قومیت کا ایک ثبوت بھی دے رہے ہیں. تو میں مزید بھی کچھ ڈاکٹر سے بات کروں گا, میرے ساتھ رہیے گا. جی بالکل ناظرین, آج آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جو ہے وہ پولیو اسپیشل پبلک آئی راولپنڈی سے, اور میرے ساتھ ڈاکٹر عثمان موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. یہ بھی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, پی جی ہیں, دیکھتے ہیں بچوں کو اور بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, تو ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم لوگ کیوں پولیو کی جنگ کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک کامیابی اس طرح سے ہمیں نہیں مل سکی؟ گو کہ 2 کیسز رپورٹ اب تک ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز بھی اب تک رپورٹ نہیں ہونے چاہیے تھے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بارے میں کہنا میں یہ چاہوں گا کہ پورے معاشرتی طور پر پوری پبلک, پوری میڈیا اس چیز کو ایک فروغ دے سکتے ہیں. اگر ہماری جنرل پبلک پولیو ویکسین نہیں لگا رہی, اس کے اندر بہت سے متس پائے جاتے ہیں. ہماری جنرل پبلک کے اندر بہت سے متس پائے جاتے ہیں کہ ویکسین لگوا کر ویکسین سے کچھ ایسے نقصانات ہوں گے جو کہ بچے کے لیے لانگ ٹرم نقصان دہ ثابت ہوں گے. تو لوگوں کی کمپلائنس کو میک شور کرنا ہمارا فرض ہے کہ جب ہیلتھ ٹیمز جاتی ہیں ویکسین لگوانے جاتی ہیں تو اس کو انشور کریں. اگر ہماری ایک کمپلائنس پوری ہوگی, ہم معاشرے کے سارے ایک بچوں کو جو کہ اس عمر میں جن کو پولیو ویکسین ملنی چاہیے ان کو ملے گی, تو ایک ہرڈ امیونٹی ہمیں اچیو کر سکیں گے اور ہم پولیو کی آئندہ کیسز کو بچا سکتے ہیں. پوری دنیا میں ایک پولیو ختم ہو چکا ہے, صرف پاکستان کے اندر ابھی بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں میڈیا کے ساتھ, ہمیں ڈاکٹرز, آپس کمیونٹی کے اندر سب کو یہ مل کر ایک رول کرنا ہے, پرووائڈ کرنا ہے کہ ہم کر سکیں تاکہ جنرل پبلک کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں. ہم سب ایک گاؤں میں رہنے والا لوگ, ایک شہر میں رہنے والا بچہ, ان کے بھی سب گھر والوں کو پتہ ہے کہ پولیو کی ویکسین کتنی ضروری ہے اور ان کے بچے کو معذوری سے بچا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جی یہ پولیو خدا نخواستہ جو اس کی ویکسینیشن ہے, جو اس کی ویکسین ہے, یہ حرام حلال کا بھی چکر کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہم نے بٹھا دیا گیا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے, لکیر کی فقیر قوم ہے, جہاں پر اس کو لگا دیا جائے یہ بڑی آسانی سے اس طرف چل پڑتے ہیں. اور جبکہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, پولیو ویکسین جو ہے یہ بالکل حلال ہے اور یہ اپنے بچوں کو لگوانی چاہیے. ہم لوگ پھر بھی غفلت کیوں کر جاتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جنرل پبلک میں ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ ایک متس پائے جاتے ہیں کہ حلال اور حرام کو لے کر. کیونکہ ایک جنرل پبلک کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب جو علماء ہیں ان کا مل کے آپس میں یہ ڈیسیژن ہے کہ یہ حلال ویکسین ہے اور اس کی کمپلائنس کو میک شور کرنا چاہیے. ان کے جو فالوور ہیں, جو ان کے پاس آتے ہیں لوگ, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ یہ ویکسین حلال ہے اور اس کو اور ان کے بچے کی صحت کے لیے اور اس کی آگے نشو و نما کے لیے کتنی ضروری ہے. اور یہ نہ صرف پاکستان کے ایک شہری کے لیے بلکہ ایک پاکستان بذات قوم, ٹھیک ہے, ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ریکگنیشن کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ویکسین, جو پولیو کی ویکسین ہے, اس کو میک شور کریں کہ ہر بچے کو ہو, اور تاکہ ہم پوری دنیا کی طرح ہمارے ملک سے بھی, پاکستان سے بھی پولیو کی خاتمہ کر سکیں, پولیو کا مکمل خاتمہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیو ویکسینیشن, جو بچہ پولیو کا شکار ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی وہ دنیا کے حساب سے وہ اپنی زندگی نہیں جی پاتا, پھر بعد میں وہ بچہ جو ہے وہ والدین کو بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں کو مزید جو ہے وہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے لازمی پلوائے جائیں تاکہ بچے کی جو زندگی ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے, تاکہ بچہ جو ہے وہ دوسرے صحت مند بچوں کی طرح اچھل کود کر سکے, کھیل سکے, پڑھ سکے. جی بالکل. دیکھیں, جو بیماریاں چھوٹے بچوں میں آتی ہیں, اسپیشلی معذوری کی بیماریاں, وہ صرف ایک جسمانی طور پہ معذوری تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ سائیکلوجیکل اس کا بہت سارا امپیکٹ ہے. ایک بچہ جس نے ایک وقت کے ساتھ بڑھنا ہے, وہ اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ ان کو جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں اور وہ چل نہیں پا رہا, ٹھیک ہے, یا پھر اس میں کوئی بھی جسمانی کمزوری ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک احساسی کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اس سے نفسیاتی مسائل بھی بڑھتے ہیں. اور
میرے خیال سے ایسے جو آپ اکثر دیکھیں گے ایسے لوگ جو کہ اس بیماری کا شکار ہیں وہ ایک انسپریشن کے طور پہ سامنے آتے ہیں تاکہ وہ اور لوگوں کو اس چیز سے بچا سکیں جس کا وہ خود شکار ہیں. تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایسے بچوں کو دیکھتے ہوئے جو کہ آلریڈی معذور ہیں, جو آلریڈی کسی بیماری کا شکار ہیں, جن سے جسمانی کمزوری ہے, تو انہیں اپنے بچوں میں ویکسین کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل جی, ایسے بچوں کو دیکھ کے, کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں, اور ایسے بچوں کو دیکھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے, اور پولیو کے قطرے جو ہیں وہ بچوں کی صحت مند زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ناظرین, میرے ساتھ ڈاکٹر ہمنا موجود ہے. میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ میں راولپنڈی کے BBH ہاسپٹل بے نظیر بھٹو اسپتال کے اندر موجود ہوں. آج کا ہمارا پبلک آئی جو ہے وہ ذرا اسپیشل ہے, پولیو کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر ہمنا میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم, یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا سمجھتی ہیں کہ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ ایک بچے کی زندگی کے لیے کتنے اہمیت کے حامل ہیں, اور اس کا جو بچوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں, وہ کیا ہیں, اور اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیو کے جو سمٹمز ہیں یہ کیسے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پولیو ایک ایسی مرض ہے جو کہ مختلف ممالک میں جو ہے نا وہ اب ختم ہو چکی ہے, سوائے پاکستان کے, اور ایک دو ممالک صرف اور رہ گئے ہیں جس میں یہ مرض رہ گیا ہے. اور بینگ اے پاکستانی ہمارا فرض ہے کہ ہم پولیو کے جو قطرے جو ہر مہم کے اندر جو ہے نا پلائے جاتے ہیں, خود پولیو ورکرز آ کے کرتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا لازمی پلائیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو پولیو کی اس میں ویکسینیشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے کہ پولیو کے جو قطرے پلانے سے یا تو بچے جو ہیں وہ ان میں کوئی نہ کوئی اور بیماریاں ٹرانسفر کر دی جائیں گی, یا پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ انفرٹیلیٹی کے مسائل آ جائیں گے, یا پھر یہ کوئی اور اس طرح کا جو ہے نا وہ مسئلہ بچوں میں پیدا ہو جائے گا. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ صرف یہ متس ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پولیو کے قطرے نہ پلانا جو ہے نا یہ غفلت برتنا, یہ جرم ہے, اور اس میں جو ہے نا والدین اور ہم لوگ خود مل کر ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں. پولیو کا جو مرض ہے وہ ظاہر اس طرح سے ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ مختلف طریقوں سے جو ہے نا ہر بچوں کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو جو ہے پولیو اے سمٹمیٹک رہ جاتا ہے, یعنی کہ ان کو کوئی سمٹم نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ بچوں کے اندر اس کی وجہ سے گردن طور بخار, جس کو میننجائٹس کہتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. اور صرف چند بچے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا یہ پیرالیٹک فیز یا پھر اس فیز کے اندر چلا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے نا ان کے جسم کے کسی حصے میں, ٹانگوں میں یا بازو میں کمزوری پیدا ہونے لگ پڑتی ہے, یا پھر ان کے جو ہے نا وہ فالج کے جو مطلب جس میں ان کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں گی اور معذوری میں وہ مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس سے بچنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ قطرے پلائے جائیں, اور اس میں جب بھی مہم ہو ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ خود لے کر جائیں اور ان کو جو ہے نا قطرے پلائیں. یہ ایسا نہ ہو کہ وہ دروازے پر آئیں اور ہم بس یہ کہیں کہ اندر نہیں ہیں بچے. یہ اگر اس طرح کا ہم کوئی ایکٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اپنا جو ہے نا وہ غفلت ہے, اور اس میں پھر جو ہے نا کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے یا پھر یہاں پر پولیو ہے, کیونکہ اگر ہماری کنٹری نے ایک فیسلٹی دی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ پولیو کی جو آگاہی مہم ہے یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ ہر کسی کا بینگ پاکستانی ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے, میڈیا پرسن ہے ہم لوگ, اور ڈاکٹرز کی بھی یہ ذمہ داری ہے, حکومتی سطح پر بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ پولیو کے قطرے بچوں کی زندگی کے لیے کتنے اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ والدین کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ پولیو کے قطروں کو جو ہے وہ حرام حلال کہہ کر بھی ٹال دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلوانے. ایسے والدین کے لیے پیغام کیا دینا ہے؟ ایسے والدین کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ یہ حلال حرام والی بات تو بالکل ایک متھ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو صرف ایک ویکسینیشن ہے, جیسے آپ کووڈ کی ویکسینیشن تھی, اگر کرونا کی ویکسینیشن نہ کروائی جاتی تو ابھی بھی تمام دنیا کے اندر کرونا اسی طرح ہوتا. ویکسینیشن ہوئی تو وہ بیماری ختم ہو گئی. تو یہ بات کر کے کہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ تو ایک بہت ہی بے تکی سی بات ہے کہ ہم کہیں کہ یہ حرام ہے اور بچے کو نہیں پلانے. اور باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا, ٹیلی ویژن کے اوپر جو ایڈز آتے ہیں اور اس کی جو مہم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے, اور اس میں جو ہے نا میڈیا پرسنلز کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پھیلے کہ پولیو جو ہے وہ ایک جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے تو ایک لا علاج مرض ہے, لیکن ایک پریونٹیبل, یعنی ایک ایسا مرض ہے جس کو روکا جا سکتا ہے ویکسینیشن سے. اور اگر والدین کی
غفلت کی وجہ سے بچہ جو ہے نا پولیو میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ افسوس کی اور کوئی بات نہیں. میم آخری سوال یہ بتائیے گا کہ جو پولیو ورکرز جو ہیں وہ گھر گھر جا کے گلی گلی محلے محلے جا کے بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلوانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں عجیب سا ایک ماحول ہے کہ جب پولیو ورکر دروازے پہ آتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہمارے بچوں کا کوئی دشمن ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ وہ جو ہیں وہ آپ کی سہولت کے لیے جو ہے وہ آپ کے دروازے پر آپ کے بچے کی صحت کے لیے آتے ہیں، اور اس میں ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، 1% بھی ان کا فائدہ نہیں ہوتا. اس میں فائدہ صرف اور صرف آپ کے بچے کا اور آپ کی فیملی کا فائدہ ہے کہ ایک صحت مند بچے کو اگر معذوری میں مبتلا کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے والدین نہیں راضی تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ ویکسین کروائی جا سکے، تو اس میں پھر کسی کا بھی کوئی رول نہیں ہے، اس میں صرف اس کی پیرنٹس اور اس کی فیملی کا اپنا کردار ہے. تو وہ جو پولیو ورکرز آتے ہیں وہ محض آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ فیوچر کے لیے آتے ہیں، آپ لوگوں کے بچوں کی صحت کے لیے آتے ہیں. ان کا اپنا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ تعاون کیا کریں اور اپنے بچوں کی صحت کو جو ہے نا وہ یقینی بنائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنی جی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پولیو ورکرز آپ کے دروازے کے اوپر آتا ہے تو کم از کم اس سے جو ہے وہ اپنا رویہ درست رکھیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آیا ہوتا بلکہ وہ آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل اور روشن مستقبل کے لیے آیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی بھی معذوری سے بچ سکے. میرے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے بھی گفتگو کر لیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم اپنا نام بتا دیں. ڈاکٹر لائبہ زرناب ہیئر. اچھا ڈاکٹر لائبہ میرے ساتھ موجود ہے. ناظرین ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. میم پتہ تو آپ کو چل ہی گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ پولیو اسپیشل ہے. پولیو کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ پولیو جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک تو کہ لا علاج مرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا علاج ممکن ہے اگر آپ جو ہے ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ تعاون کریں گے. پولیو ٹیم جو آپ لوگوں کے گھر آتی ہے اور ڈاکٹرز جو ہر ایک ٹرشری کیئر میں مطلب لائک گاؤں سے لے کے بڑے ہسپتالوں تک ہر جگہ جو ہے نا ویکسینیشن اویلیبل ہے. آپ جا کے ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں اپنے کسی بھی اگر بچہ مبتلا ہو رہا ہے اس ڈیزیز میں، آپ جو ہے وہ جا کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں وہاں سے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو ہر ہفتے ویکلی یا منتھلی پولیو ٹیم آتی ہے، تو آپ جو ہے وہ ویکسینیشن کرائیں. یہ لا علاج بالکل نہیں ہے. اگر آپ ٹائم پہ جو ہے وہ بچوں کو ویکسینیشن کرائیں گے تو اس مرض کو روکا جا سکتا ہے. اور پاکستان ان ملکوں میں ہے جن میں اب تک پولیو ہے، حالانکہ جو ہمارے پاس ڈیولپ ملک ہے وہاں پہ پولیو بالکل ختم ہو چکا ہے. اور یہ صرف ہماری اپنی جو عوام ہے اس کی غفلت کی وجہ سے ہے کہ ابھی پاکستان میں پولیو ہے، حالانکہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں کہ ہم اس کو ختم کر سکیں. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم بدقسمتی کہیں گے اپنی کہ پاکستان ایسے ممالک میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پولیو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی 2 رپورٹ کیس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. تو کیوں ہم لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے غفلت برتتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں جو ہے اس کو سیریس نہیں لیتے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ معذور ہوگا تو وہ ایک بچہ معذور نہیں ہوتا، وہ پورا خاندان جو ہے وہ اس ایک تذبذب کا شکار ہوتا ہے. ذہنی کیفیت جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے اور پھر بچہ خود احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو عقل کب آئے گی؟ یہ تو ہمارے جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی ان کی جو حالات، کیونکہ اکثر گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں چھوڑتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ حلال حرام والا ایشو اور یہ سارا کچھ. تو ان کو تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عقل آ سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی صحت چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے ان کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ اس میں ہمارا یا کسی کا نقصان نہیں، ان کا اپنا نقصان ہے اور ان کے بچوں کا نقصان ہے. اور وہ ایک بچہ جس مطلب جو ویکسینیشن سے ٹھیک ہو سکتا تھا اور اب وہ اس کو ویکسینیشن نہیں دلانا ہے، تو اس میں قصور بھی صرف ان کا ہے. یہ ہماری نہ گورنمنٹ کا ہم اس بات میں قصور نکال سکتے ہیں، نہ ہماری ٹیمز کا کہ وہ کچھ جگہ پہ ہوتی ہے غفلت کے لوگ مطلب جاتی ہیں ٹیمز وہ اپنا پراپر کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ ان کا الگ مسئلہ ہے. لیکن کچھ لوگ کروانے ہی نہیں دیتے، وہ تو پھر اب پیرنٹس ہیں نا، لائک ان کا اپنا سوشل انوائرمنٹ ہے یہ. تو انوائرمنٹ تو اب ہم اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم نے مہم شروع کی ہوئی ہے. آپ کے گھر تک جب آتے ہیں اب اس سے زیادہ اور کیا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایسے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو پولیو سے قطروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں کروانا چاہتے، ایسے پیرنٹس کو کیا پیغام ہے؟ ان کو یہی پیغام ہے کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کی زندگی کو جو ہے خطرے میں مت ڈالیں اور ویکسینیشن جو ہے یہ کوئی حلال حرام والا کانسیپٹ بھول جائیں. یہ جو ہے حلال ہے پراپرلی، ٹھیک ہے، اور یہ سب فل چیک اینڈ بیلنس سے آتی ہے ملک میں، اور ان کو پلائیں اور تاکہ جو ہے بچے جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے ہمارے پاس خراب نہ ہوں، ان کی ٹائملی ویکسین ہو تاکہ وہ پولیو میں مبتلا نہ ہوں. جی بالکل، بچوں کی ٹائملی ویکسینیشن جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ پولیو سے بچ سکیں.
میرے ساتھ رہیے گا, ایک اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کریں گے. جی ناظرین, میرے ساتھ ڈاکٹر رمضہ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. پولیو کا چونکہ پروگرام چل رہا ہے, پولیو اسپیشل ہے, پولیو کے حوالے سے بات چیت ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ پولیو کے جو سمٹمز ہیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے, اور والدین کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پولیو کا شکار ہونے جا رہا ہے, تو والدین کی ذمہ داری اس پہ کیا ہے؟ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو ویکسینیشن کا کورس ہے ان کو وہ ہر حال میں اپنے بچوں کا پورا کروانا چاہیے. اگر وہ ویکسینیشن کا کورس پورا نہیں کرواتے تو اس سے بچوں پہ بہت منفی اثرات اس کے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بچے کو شروع میں چلتے وقت کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, یا پھر اپنی جیسے وہ بچہ شروع میں جب چلنا شروع کر رہا ہے وہ لیٹ چلنا شروع کرتا ہے, اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اگر وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے, اور اگر ہے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے ویکسین ٹائم پہ نہ دی ہو, یا اس طرح کا کوئی ایشو ہو, تو ان کو ایسے بچے کو چلنے میں یا اس طرح سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطروں سے بالکل دور رکھنا چاہتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, ایسے والدین کے لیے پیغام کیا دینا چاہیے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ایک بہت غلط چیز چل رہی ہے, غلط روایت چل رہی ہے. اس کے بارے میں تو لوگوں کو کونسل کرنا چاہیے کہ یہ چیز بہت غلط ہے, اور پولیو کی ویکسینیشن ضرور کروانی چاہیے ہر بچے کو. ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی ایک ڈاکٹرز ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کا جو کردار ہے اس حوالے سے, پولیو کی آگاہی کے حوالے سے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مسیحا ہوتا ہے, اور آپ ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں, یہاں پہ پولیو کے کیسز لوگ آتے ہیں, پھر یہاں پہ آئیڈینٹیفائی بھی ہوتا ہے کام سارا, تو ڈاکٹرز کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹرز کا کردار اس حوالے سے یہی ہے کہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. مطلب ہر گلی میں جو LHVs ہوتے ہیں یا پھر BHU میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ منتھلی ایک کیمپ لگانا چاہیے, وہاں پہ لوگوں کو بلانا چاہیے اور اس کو اس متعلق اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے ویکسینیشن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آج جی بالکل ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنی, اور آج کے پروگرام پبلک آئی راولپنڈی اسپیشل میں پولیو کے حوالے سے ہم نے بات کی. راولپنڈی BBH ہاسپٹل میں موجود رہا, یہاں پہ میں نے ڈاکٹر سے بات کروائی. ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ بچوں کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, ان کی صحت مند زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں, اور اگر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلوائیں گے تو وہ کل کو ہمارا بچہ جو ہے وہ معذوری کا شکار ہو سکتا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا. جب بچہ ہمارا دیگر بچوں کو دیکھے گا, صحت مند بچوں کو, تو وہ ظاہری بات ہے احساس کمتری کا شکار ہوگا, اور وہی بچہ کل جا کر جو ہے وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ بوجھ لگنا شروع ہو جائے گا. معاشرہ جو ہے وہ اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم لوگوں کو یہی چاہیے کہ جب بھی پولیو ورکرز یا پولیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ ہمارے علاقے کے, ہمارے گھروں کے اندر جب آئیں تو ان کے ساتھ ہم لوگ مکمل تعاون کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلوائیں. یہ پولیو کے قطرے جو ہیں یہ ہمارے بچوں کی بہترین اور صحت مند زندگی کی جو ہے وہ ضامن ہے. تو آج کے پروگرام پبلک آئی میں نے تمام تر ڈاکٹر سے آپ کی بات کروائی, اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان عاصم ریاض کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر. پاکستان